ججز میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں انہیں بلانا چاہوں گی, اس کے بعد پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین, جو شخص ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ان کے ساتھ ریسنٹلی میں نے ایک پروجیکٹ میں کام کیا, میرے دل کے بہت قریب ہو گئے, کیونکہ 50-60 دن جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی نیچر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. جتنے ہینڈسم ماشاءاللہ وہ دکھتے ہیں, جتنے بہترین انسان ہیں, اتنے ہی بہترین انسان ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ کئی ایوارڈز لے چکے ہیں, فلمز میں کام کر چکے ہیں, ڈراماز میں اپنے آپ کو منوا چکے ہیں, ہمارے اور آپ کے سب کے فیوریٹ ہیں, میرے دل کے بہت قریب ہیں. عمر شہزاد صاحب, پلیز ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, ایک آپ ان کا تعارف کروانا بھول گئی, یہ سنگر بھی بہت اچھے ہیں, گا بھی لیتے ہیں. جی جی. اچھا, منع کیا تھا بتانے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اچھا عمر بھائی اس طرف آ جائیں, وہ ہمارا سامنے کیمرہ, یہ سامنے کیمرے میں دیکھ کے بات کریں. اور آپ جب کھڑے ہو گئے فریم میں تو پھر ہم کیا ہی نظر, چھوٹے لگ رہے ہیں, بہت چھوٹی لگ رہی بالکل. اور ایک اور تعارف بھی ماشاءاللہ ہماری انڈسٹری کے سپر فٹ لوگوں میں سے ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی اگر یہاں پہ کوئی سپر ہیرو کا رول کر سکتا تو یہ بھائی. میں نے کہی تھی, میں نے ان سے بات کہی تھی آن شوٹ کہ اگر سپر ہیرو کوئی سیریز ہمارے یہاں بنے گی تو جو ہے وہ عمر ہی کریں گے. عمر, ناظرین وہی بات پھر سے کہ ایک بہترین انسان ہے, پورے 50-60 دن روز ایک ایسی بات بتا دیتے تھے, کوئی اسلام کی بات آ جائے تو اس پر اتنی نالج, ماشاءاللہ بہترین پرسن ٹو ورک وتھ. تھینک یو. ابھی آپ نے ہمارا مقابلہ بیت بازی سنا, آپ نے کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا, اور میں شو کے چنکس اور کلپس وغیرہ دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. تھینک یو. اور میں کہوں گا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسے رمضان ایک بہت بڑا مہینہ ہے, بہت فضیلت ہے اس مہینے کی, اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں اس شو کی جب شروعات ہوتی ہے تو ہبہ ایک اچھی بات کرتی ہیں رمضان کے حوالے سے. بالکل میں نے دیکھا ہے, اور یہ کیونکہ لاسٹ ایئر آئی واز ڈوئنگ ٹرانسمیشن. جی آپ نے, تو آئی تھنک ایک اچھی بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں تک پہنچے, اور کون اس بات سے ایک اچھی ایک کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے, کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے. تو اس اچھی بات میں اگر میں بھی ایک کچھ اضافہ کروں, آپ کی اجازت. آپ کا شو ہے آج, آپ کا شو. ایک منٹ میں ہینڈ مائک آپ کو دینا چاہوں گا. ہینڈ مائک مجھے ہینڈ مائک دیجیے گا, کیونکہ کچھ آڈیو پرابلم ہے, میں آپ کو مائک دوں تاکہ آپ کی بات مس نہ ہو. ایک سیکنڈ, آئی تھنک شی ہیز اٹ. ہاں ٹھیک ہے, یہ دے دیں. مور کے پاس تھا, مور باتیں کر رہا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ اچھی بات کریں وہ بہت صاف انداز میں لوگوں تک پہنچے. جی. اچھا, میں یہ کہوں گا کہ میں لوگوں کی بات کروں گا, انسان کی بات کروں گا, اشرف المخلوقات. اور دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو دنیاوی ایک اس کی رفتار میں جتنا ہم زیادہ کنیکٹڈ ہیں, وہ ہم اس میں, جیسے اب سوشل میڈیا ہو گیا, دنیاوی کوئی بھی چیز ہو گئی, ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسٹاگرام ہو گیا, اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, فالوورز بڑھاتے ہیں اپنے. جی, جیسے کوئی ضرورت کی چیز ہو گئی, جیسے گاڑی ہو گئی, اچھی سے اچھی گاڑی لینے کی کوشش کرتے ہیں. گھر ہو گیا تو اور جب اچھے سے اچھا ایک لائف اسٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک دنیاوی چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو ہم نے کنیکٹڈ کر دیا ہے, اتنا دین سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جیسے اگر تعلیم کی ہم بات کریں تو ایجوکیشن, اسکول سے کالج تک کا سفر, کالج سے یونیورسٹی تک کا سفر, اور پھر ہم اپنے آپ کو بہت ویل ایجوکیٹڈ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا. لیکن دین میں اپنے آپ کو بہت ہم نے لمیٹڈ کر لیا ہے. صحیح ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اللہ ایک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, تو نماز فرض ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنے بہت لمیٹڈ کر لیا, لیکن اور ہمیں دین کی تعلیم میں ہم سمجھتے ہیں کہ اضافہ ہونا چاہیے. ہمیں ہم حالانکہ دین میں ہمیں کتنا سیکھنے کا, ہمیں اور کتنا زیادہ سیکھ سکتے ہیں. یعنی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے بھی میں تعلیم کی بات کر رہا تھا, اسکول میں ہمیں بتایا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے, جو طالب علم کہلاتا ہے, صحیح ہے, طالب علم کا مطلب علم حاصل کرنے والا. علم حاصل کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ تبھی وہ اپنی علم کو اچھے سے اچھا بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جیسے ایک بارش ہو رہی ہے, اور بارش میں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے, اور پیالے کو اگر ہم الٹا کر دیں
تو پانی کی بوندیں پیالے کے اوپر گریں گی، لیکن ہم پیالے کو ہم سیدھا کر دیں تو پیالے کی پانی کی بوندیں جو ہیں وہ پیالے کے اندر آئیں گی. تو اسی طریقے سے ہم نے علم جتنا ہم حاصل کریں، جتنا ہم اپنے اندر سمیٹ سکتے ہیں، سمیٹ سکیں. تھوڑا نیچے رکھ کے تھوڑا بات. جتنا ہم علم کو سمیٹ سکتے ہیں اتنا ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب اس میں شامل ہیں. بات وہی ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام ہمیں میانہ روی کا سبق دیتا ہے اور ہم میانہ روی اختیار نہیں کر پائے. ہم دین کو چھوڑ کے دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ فوکس کر چکے ہیں. بہت زیادہ، بالکل ہمیں ایسا کہیں ہی نہ ہے. کہیں وہ جو ہے آج ہمارے علماء کرام نے بھی بات کہی تھی کہ جب علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے اور وہ اس کا آغاز ماں کی آغوش سے ہوتا ہے. بالکل تو وہ علم صرف ڈگریاں نہیں ہیں، بالکل وہ ایسا. علم ہمارا دینی علم بھی ہے. زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہمارا دین سکھاتا ہے وہ بھی علم کا حصہ ہے. اور کتنا آسان ہے، مطلب اس کو اتنا زیادہ مشکل یا اتنا ہارش نہیں ہے جتنا لوگ اس کو وہ کرتے ہیں. اتنا ہی جتنا آپ دین میں آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا. اٹس سو کام، اٹس سو پیسفل. دنیاوی چیزوں کو اچیو کرنا شاید زیادہ مشکل ہے، اس میں پتہ نہیں کس کس آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن جو آپ کے دین آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اس میں تو ویسے ہی آپ کی راہیں آٹومیٹکلی ہموار ہو رہی اور ہیں. دین میں آسانیاں ہیں، آسانیاں بہت زیادہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ کی بات ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ کی بات آگے پہنچائے، اور یہی آپ لوگ کر رہے ہیں اور یہی ہماری کوشش ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے شو کو اور کامیاب بنائے. آمین. تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے، اس کے لیے ڈھیروں انعامات ہیں، وہ میں سب کو بتانا چاہوں گا. جو فائنل کا ونر ہوگا اس کے لیے ایک عدد موٹر سائیکل ہے. رنر اپ کے لیے LED جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار کی طرف سے پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے حرکات سے تیار کردہ. صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس کی طرف سے ونر کے لیے موٹر سائیکل اور رنر اپ کے لیے واشنگ مشین. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دے. کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کریں. ساتھ ہی ساتھ ملٹی نیٹ ان کی طرف سے ونر کے لیے 43 انچ کی LED، رنر اپ کے لیے 32 انچ کی LED. ملٹی نیٹ LED جدید QLED اور 4K ٹیکنالوجی کے ساتھ شاندار تصویر اور قدرتی رنگوں کا تجربہ. اور ابھی انعامات ختم نہیں ہوئے. اچھا، فوڈ پاپا کی طرف سے ونر کے لیے ایک عدد موٹر سائیکل. جی ہاں، فوڈ پاپا پہ پہلا آرڈر کرنے پہ پائیں 70% ڈسکاؤنٹ. سیر و افطار میں ریسٹورنٹ سے آرڈر کرنے پہ 40% ڈسکاؤنٹ اور ہوم شیف سے 30% ڈسکاؤنٹ. اور اس سے پہلے کہ ہمارے ججز یعنی آج کا ونر اناؤنس کریں، میں رنر اپ کے لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. وہ ملٹی فوم، سکون، ہربیون اور نیلسن پینٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز اپنے ساتھ لے کر جائے گا. جی ہے بات. جی تو عمر پارٹیسپینٹ ایک مقابلہ آلریڈی کر چکے ہیں. ججز آپس میں جتنی دیر میں نے آپ کو انوائٹ کیا انہوں نے آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن کر لیا. جی سیف بھائی. اچھا، بنیادی طور پہ مقابلہ ٹھیک ہی رہا. اب ہم یوزولی پتہ نہیں کیوں ایسا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے ٹیم اے نے آج وار کے چکر میں کہ وہ ٹیم بی کو پچھاڑے ایسے غیر معیاری اشعار پڑھے یا معیاری اشعار پڑھے بھی تو اٹک کر پڑھے، بہت جس سے وہ وزن معیار یا اپنی قامت پر فرق پڑتا رہا ان کی. ٹیم بی نے ایک شعر بے وزن کیا، لفظ پژمردگی تھا، انہوں نے پشمردگی پڑھا یا پجمردگی پڑھا. بہرحال پژمردگی نہیں پڑھا. صحیح. بہرحال ہم مشترکہ رائے سے ہمارا آج اختلاف آیا ہے. میں اپنی رائے رکھ کر، انہوں نے ویٹو کیا ہے، جو بھی آئے گا یہ بتائیں گے. میں آج اگر if I were the person I would go with words، میں الفاظ پہ جاتا. ٹھیک ہے. جی ہیرا. میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم جیسے جیسے مقابلوں میں آگے بڑھیں ہمیں بیسک بیت بازی کا جو اسپرٹ ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اچھے شعر کو اچھے طریقے سے سنانا ہے. چاہے آپ اٹیک کر رہے ہیں پھر بھی آپ ایک اچھا معیاری شعر ڈھونڈ کے لائیں. اور یہاں ہم اچھی شاعری سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ وہ شعر جو اے پہ ختم ہو رہا ہے وہ سے پہ ختم ہو رہا ہے. جس سے بھی اگر آپ اٹیک تیار کر کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دوسرے ٹیم میٹ سے 4 ٹائمز یا 10 ٹائمز زیادہ محنت کر کے آئے ہیں اپنے انتخاب کے لیے. تو وہ محنت نہیں نظر آئی مجھے. بہت ہلکے اشعار سنانے کو ملے اور ان کی بھی تیاری نہیں تھی، یعنی وہ شعر بھی اچھے سے یاد نہیں تھے، ان کی یادداشت میں نہیں محفوظ کے. جبکہ دوسری ٹیم نے بہت اچھے اشعار سنائے. اگر انہوں نے زے کا اٹیک بھی کیا تو وہ بھی بہت اچھا شعر ہمیں سننے کو ملا. تو میرے خیال میں میری یہ رائے ہے کہ فیصلہ واضح ہے. ٹیم بی جو ہے اس نے آج زیادہ اچھا پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو ٹیم اے. جی طلحہ. نور اور سیف کے درمیان تو ایک ایک سے معاملہ ٹائی ہو گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کوٹ میرے کوٹ میں بال ڈال دی. جی مشکل میں ڈال دیا. ہاں تو اس میں دیکھیں اگر آج ہم الفاظ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ان بیت باز کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ جو اٹیک تیار کر کے آتے ہیں مگر پرانے اشعار لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے 5 منٹ تو دونوں کو ملنا چاہیے.
اور پھر آپ کی تیاری اتنی اچھی ہو کہ آپ کا معیار، آپ کا انتخاب، آپ کا تلفظ اور آپ جو اشعار پڑھ رہے ہیں اس کا وزن اتنا اعلیٰ ہو کہ ہمیں ان 5 منٹ میں ہی پتہ چل جائے، بجائے اس کے کہ آپ اٹیک کر کے اسپرٹ کو خراب کریں. تو اس لیے آج میں جو ہے وہ دونوں ججز کی رائے سننے کے بعد یہ چاہوں گا کہ ہم فیصلہ یہیں پہ کرتے ہیں، ہم الفاظ پہ نہیں جاتے. ٹھیک. اور واضح طور پہ جس طرح سے نور نے بتایا، ٹیم بی یعنی ٹیم جی سی یو جو ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی. اچھا، میں یہاں جج صاحبان سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ لوگوں جب ہے نا، آپ نے جب بات کی شیروں کے حوالے سے، بیت بازی کے اندر صرف اٹیک کرنا امپورٹنٹ ہے یا شیر کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے؟ پھر اس شیر کی ادائیگی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، بیت بازی کا وہی بات کہ مقصد یہ ہے کہ اچھا شیر ایک بیت باز چن کر، ڈھونڈ کر، سر کھپا کر لے کر آئے. اب یہ بیسک ہے بیت بازی کی. اس کے بعد وہ اس معاملے کو کتنا مشکل کرتا جاتا ہے کہ وہ سے پہ ختم ہونے والا مشکل اور اچھا اور نیا شیر ڈھونڈ کے لائے. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہو. لیکن گڑ کے چکر میں آپ چائے کے باقی انگریڈینٹس مس نہ کرتے تو وہ چائے نہیں کہلائے گی. تو یہ یعنی وہ گڑ چائے کا ذائقہ بہتر کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اگر وہ ذائقہ بہتر نہیں ہو رہا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. بالکل بالکل. اگر وہ چائے ہی بگڑ رہی ہے تو پھر اس گڑ. بالکل صحیح بات. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ اگلے راؤنڈ پہ کوالیفائی کر گئے اور آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. اور بھی آگے مقابلے آئیں گے انشاءاللہ، آپ کو اور موقع ملیں گے بہتر تیاری کے ساتھ. بالکل. اور جاتے جاتے 1 منٹ کا وقت ہے، اگر کوئی پیغام آپ اگلے مقابلوں کے لیے بیت بازوں کو دینا چاہیں تاکہ وہ بہتر تیاری کر سکیں، تو مختصر سا پیغام اگر آپ سب جج صاحبان دینا چاہیں. اچھا پیغام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کہیں اٹیک کے چکر میں اپنا آپ نہ مار دیں، جس طرح آج انہوں نے کبھی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو گرائیں. تو یہ معاملہ ہے سارا. میں شعر کے ساتھ جواب دینا چاہوں گا کہ تازہ ہوا کی شوق میں اے ساکنان شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. کیا بات. بہترین جج صاحبان آپ کا بہت بہت شکریہ.